بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 26۔ پچھلی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی تھی منافقین کی۔ کبھی ان کی مثال حق سے بیان کی تھی، کبھی ان کی مثال بارش کی اور بادلوں کی گرج کی بیان کی تھی۔ تو مشرکین مکہ اور منافقین مل کر اور غیر مسلم مل کر ان تمام نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا کتاب ہے، کبھی اس میں مکڑی کی بات ہو رہی ہے، کبھی اس میں مکی کی بات ہو رہی ہے، کبھی اس میں آگ کی بات ہو رہی ہے، کبھی اس میں بارش اور پانی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت بذات خود دے رہے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی، لا ہم نے پڑھا ہے کہ لا کا معنی ہوتا ہے لا یستحیی، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، بے شک اللہ لا یستحیی، یستحیی حیا سے نکلا ہے، شرم کو کہتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا ان یضرب، اس بات سے کہ بیان کرے، مثلاً ایک مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کا ہو۔ ما بعوضۃ، مچھر کا مثال اللہ بیان کرے قرآن میں، مکی کا مثال بیان کرے، مکڑی کا بیان کرے، گائے کا بیان کرے، آگ کا بیان کرے، بارش کا بیان کرے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے حیا نہیں کرتے، شرماتے نہیں ہیں۔ وہ صرف لوگوں کو، انسانوں کو، اپنے مخلوق کو سمجھاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا مثال دے کر، کبھی کسی چیز کا مثال دے کر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، وہ نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ کوئی بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، کوئی مثال جو مچھر کا ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی زیادہ کوئی ہلکی چیز ہو۔ اللہ رب العزت اس چیز سے بھی نہیں شرماتے کہ وہ مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز، کوئی ذلیل چیز، کوئی چھوٹی چیز، اس کا مثال بھی بیان کرنے سے اللہ رب العزت شرماتا نہیں ہے۔ ان مثالوں سے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں۔ ان مثالوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، جن کے دلوں میں ایمان گھس چکا ہے، جن کے دلوں میں ایمان اپنی جگہ بنا چکا ہے، فَيَعْلَمُونَ، وہ سمجھتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جو ایماندار لوگ ہیں وہ ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور ہر وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے، ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مثلا، اس مثال سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مثالوں کے بیان کرنے سے یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سارے لوگ، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو۔ ان مثالوں سے بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے منافقین مدینہ، مشرکین مکہ، غیر مسلم، یہود و نصارہ، یہ سارے لوگ ان مثالوں کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ بیان فرما رہے، وما یضل بہ الا الفاسقین،
اور گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں سے، ان نشانیوں سے، ان قرآن کی آیات سے، الا الفاسقین، مگر وہ لوگ جو نافرمان ہے، جو گناہ گار ہے، وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فما فوقہا، میں نے کہا کہ اللہ رب العزت اس سے بھی نہیں شرماتا کہ اس سے کسی چھوٹی چیز کا مثال بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کہ ہاں اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ یہ دنیا پوری ایک مثال ہے، اللہ رب العزت انسانوں کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ آپ تو مکڑی کی بات کر رہے ہیں، آپ تو مکھی اور مچھر کی بات کر رہے ہیں، میرے سامنے یہ پوری دنیا ایک مچھر کے پر سے بھی ہلکی چیز ہے، ایک مچھر کے پر سے بھی حقیر چیز ہے، ایک مچھر کے پر سے بھی ذلیل چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں آتے اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر مچھر کے پر جتنا بھی ہوتا تو وہ غیر مسلم، یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، منافقین مدینہ کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک میں بیان کردہ مثالوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو پہلے بزرگان دین گزر چکے ہیں وہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس میں اس طرح کا کوئی مثال ذکر ہوتا تھا، اگر ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ رونا لگ جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کیوں روتے ہو؟ کہتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بیان کردہ مثالوں کو جو سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہو، تو اللہ رب العزت ان کو سمجھ آتا ہے ان مثالوں کا جن کے دلوں میں ایمان ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔